اور جو بھی کہہ لیں محبت سے جس طرح نام سے پکار لیں کیا فرق پڑتا ہے. روزے جو ہیں آلموسٹ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. عید سر پہ آ چکی ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ عید سے پہلے عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ جی فیلڈ مارشل صاحب کی عمران خان سے 1-to-1 ملاقات ہو گئی ہے اور عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا. کچھ دوستوں نے جن اس طرح کا چورن بیچتے رہے کہ عمران خان سے اہم ملاقاتیں جاری ہیں اور ان ملاقاتوں کے اندر بڑے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فیصلے ہو گئے ہیں یہ وہ. تو میں نے بھی کوشش کی کہ ذرا کھنگالوں اور کیا ہو، تو میں نے کچھ لوگوں سے بھی بات کی اور اس کے بعد آج میں نے کہا میں آپ سے اس پہ بات کروں گا کہ عمران خان کی رہائی کیا ممکن ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ پنجاب حکومت مریم صاحبہ کا جو طیارہ ہے گلف سٹریم 1200 کروڑ والا، اس کے حوالے سے ایک نئی کنٹروورسی سامنے آ گئی ہے کہ یہ طیارہ اس وقت وہاں پہ ویانا میں کیا کر رہا ہے اور یہ 3 دن سے وہاں کیوں کھڑا ہے، اس پہ کون گیا، کیا ہنی مون پیکیج ہے جو وہ ہو رہا ہے، جنید صفدر صاحب گئے ہیں. اس پہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ بن گئی ہے. اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ آپ سے بات کروں کہ بھائی جان دیکھ لیں کہ قوم بھوکی مر رہی ہے، قوم کے پاس پیسے نہیں ہے، قوم کو پیٹرول نہیں ہے، اور کیا ماشاءاللہ جمہوریت کا خوبصورت حسن ہے کہ طیارے اور یہ سارا کچھ جو ہے کتنے کیڑے کیڑے کھاتے کیج استعمال ہو رہا ہے. میں اس پہ بات کروں گا، لیکن پہلے آپ ذرا آ جائیں خان صاحب کی طرف. دیکھیں یہ یوٹیوب پہ یہ تو بڑا آسان ہے کہہ دینا ویوز لینے کے لیے کہ باز خان کی رہائی سامنے پکی وڑتے پہ ہی ہے، ہوں بس ختم ہو گیا کام. اور کچھ لوگوں نے تو اس سطح پہ چلے گئے، میں تو حیران ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ کہ انہوں نے وہ کلپ مجھے بھی بھیجے کہ تبرکن کے جیسے واقعی کتنا بڑا کہ جی فیلڈ مارشل کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے اور سارے معاملات طے ہو گئے. پھر ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جی جیل میں کچھ اعلیٰ افسروں کی اشارہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، ان کی ملاقاتیں عمران خان سے ہوئی ہیں. جب میں نے عمران خان صاحب کے قریبی جو ہیں ان سے بات کی کوشش کی تو جو چیز میرے سامنے آئی، ایک دیکھیں اعظم سواتی صاحب وہ آدمی ہیں جن کو 6 بجے جن کے لیے خصوصی طور پہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولا گیا تھا. اعظم سواتی صاحب گئے تھے، ان کے پیچھے جو تھے ان میں اس وقت کے سی ایم کے پی کے تھے، بیرسٹر سیف تھے، یعنی گنڈا پور تھے، بیرسٹر سیف تھے، اور کیا کہتے ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر. اور ان تینوں نے یہ اور شاید ان کی اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کچھ اوپر کے لوگوں سے بھی ہوئی ہوگی، تو وہ 6 بجے گئے اور صرف یہ کہنے گئے کہ یہ جلسہ جو ہے یہ کینسل کر دیں، اور معاملات جو تھے کافی حد تک آگے بڑھ گئے تھے. اب آپ سوچیں کہ یہ کافر ڈیل جو ہے نہ بیرسٹر سیف لے کے گئے، نہ کیا کہتے ہیں اسد کیسر لے کے گئے، نہ گنڈا پور لے کے گئے، تو اعظم سواتی کیوں لے کے گئے؟ اعظم سواتی اس لیے لے کے گئے کہ اعظم سواتی کے اوپر عمران خان کا ٹرسٹ لیول بہت ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ اعظم سواتی کے اوپر عمران خان اور بشر بھی دونوں کا بہت ٹرسٹ ہے، اور وہ ان کی اعظم سواتی کی بات کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب اعظم سواتی گئے اور انہوں نے بادشاہ شروع کی تو سب سے پہلے عمران خان نے کہا آپ اپنی سناؤ کیا حال ہے، تم خیر سے ہو، کیسے آئے ہو، ٹھیک آئے ہو، سب خیر ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا میں ٹھیک ہوں، خیر سے ہوں. پھر وہ باتیں ہوتے ہوتے جب وہ آ کے مجھے گرفتار، تو پھر وہ عمران خان نے ذرا پریشان ہو کے کہا کہ آپ کو مارا تو نہیں، زیادہ تو نہیں مارا یار، یہ کیا. تو وہ ان کی آپس میں بڑی ایک قربت ہے. اس کے بعد جو بھی ہوا وہ ہوتا رہا. لیکن اب جو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فی الحال عمران خان کو تو کسی شکل میں رہا کرنے پہ تیار نہیں. اس کی ریزن یہ کہ عمران خان کو جو تازہ ترین آفر ہوئی تھی وہ میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم پہلے مرحلے میں جو کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ آسانیاں
کریں گے. آپ کو یاد ہے فواد چودھری اور کیا کہتے ہیں کچھ لوگ جا کے محمود مولوی وغیرہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملے تھے اور ان اسیروں سے بھی ملے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا, ایک شور مچا تھا. شاہ محمود قریشی سے تو 2 ملاقاتیں فواد چودھری کی ہوئی تھی. کہا یہ جا رہا تھا کہ جی ہم پہلے مرحلے پہ ان کو ریلیز کر دیں گے, دوسرے مرحلے پہ ہم بشا بی بی کو ریلیز کریں گے. لیکن بشا بی بی اس یقین دہانی کے ساتھ باہر جائیں گی کہ وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گی, وہ پارٹی کی قیادت نہیں کریں گی, وہ کہیں پہ بھی کسی بھی میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گی. لیکن اس میں جو اس ساری گیم کا کچھ حصہ تھے جو مجھ تک چیزیں پہنچی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کہیں پہ بھی عمران خان صاحب کی رہائی نہیں تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ رہائی تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن ہو سکتی ہے اگر عمران خان 2 چیزوں کا یقین دلا دیں. لوگ یہ بڑی گلا کر دینے پتہ نہیں کی عمران خان, تو سمپل 2 چیزیں. ایک ہے عمران خان کا خوف, اور یہ خوف یہ ہے کہ یہ اگر یہ باہر آیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور عمران خان اگر باہر آ گیا اور اسے اقتدار مل گیا اور اس کی واپسی ہو گئی تو پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا. بقول سعد رفیق صاحب کے یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا, اور بقول رانا ثناء اللہ کے ایسے سارے جیلی چو ہوں گے. یہ خوف کسی طرح, اور کوئی بھی اس کی گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, چور اور 2 نمبر وہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے وہ پوری دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, عمران خان کی ان سے نہیں بن سکتی. یہی وجہ ہے کہ مسلم قیادت جو یہ باہر 2 نمبر مسلم قیادت ہے, جو آج امریکہ کے پٹھونی غلام در غلام بنے ہوئے, اسرائیل روس کے وزیر خارجہ نے ایک تھپڑ مارا ہے ان کے منہ پہ. انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, 170 بچے اسکول کی بچیاں مار دی امریکہ نے, ایک لفظ تم اس کے اوپر نہیں بول پا رہے, اتنے تم خوفزدہ لوگ ہو. اس نے روسی وزیر خارجہ نے کہا, انہوں نے کہا یہ جو مسلم ممالک ہیں انہیں ایران کے اندر ان بچیوں کی اور بچیوں کی ہلاکت نہیں نظر آ رہی, یہ تو وہ بڑا کر رہے ہیں کہ جی خلیج کے ممالک پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی تم نے بے شرمو یہ سوچا کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی کسی طرح بھی ایران کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ بچیوں کے ساتھ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, کبھی تم نے اس پہ سوچا؟ لیکن خیر چلیں, یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان سے جو دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کوئی 2 نمبر اور چور ہوگا نا, عمران خان کی اس سے نہیں بنے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ جو باہر کی قیادت ہے یہ بھی کوئی اس کی گارنٹی نہیں لینے جا رہا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بارہا یہ کہہ چکے کہ عمران خان 9 مئی کے اوپر ایک درمیانی سے رستہ نکال لیں, کو معذرت نہ کریں تو کو اس پہ اظہار افسوس کر دیں, کچھ اس طرح کا. لیکن وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ CCTV کی فوٹیج نکلوائیں, فوٹیج نکلوانے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لہٰذا یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہ رہا, کوئی جھوٹے خواب نہیں دکھانا چاہتا. جو فیکٹس ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بات ابھی فی الحال بھول جائیں. ہاں یہ آپشن ابھی موجود ہے, کوٹ لکھپت جیل والا بھی اور کیا کہتے ہیں بشا بی بی والا بھی, کیونکہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر عمران خان کسی کی بات مان سکتا ہے تو وہ بشا بی بی کی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عید کے فوراً بعد ہی اعظم سواتی صاحب یا کچھ اور لوگوں کو ملنے کا موقع مل جائے اور وہ وہاں جا کے عمران خان اور بشا بی بی سے ملاقات کر سکے. مجھے اطلاعات ہیں, میں کیا کہتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے, لیکن فی الحال اسٹیبلشمنٹ میں کہہ رہا ہوں, فی الحال عمران خان کا جو یہ ایک خوف ہے یہ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آ رہا. اچھا جی, آ جائیں اب ماشاءاللہ گلف اسٹریم کے اوپر. اور پہلے کچھ دن پہلے یہ شور مچا کہ جناب علی وہ طیارہ کہاں ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کی, بہت سارے انہوں نے, میں کچھ چیزیں نا اپنے موبائل سے نکال کے آپ سے شیئر کرنے کے لیے میں وہ تلاش کرتا ہوتا ہوں, تو اس مائنڈ نہ کیجیے گا کہ میں آپ سے باتیں کرتے ہوئے میرا دھیان کسی اور تو, اللہ کی قسم میرا سارا دھیان توڑے تھے. بالکل ایک کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بھائی جان توڑے تے دھیان رکھنا ہے اپنا, آپ بھی میرے پہ دھیان رکھتے ہیں, بڑی مہربانی جناب. تو یہ جو گلف اسٹریم 1200 کروڑ کا ہم نے طیارہ خریدا, وہ پنجاب جہاں پہ 61% جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے تک نیچے ہیں, وہ پنجاب جہاں پہ ابھی تک سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد مکمل بحالی نہیں ہو سکی,
وہ پنجاب جہاں پہ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد 63 روپے مہنگا ہونے کے بعد لوگوں نے موٹر سائیکلیں گھر کھڑی کر دی. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ طیارہ گیا تو کہا گیا کہ مریم صاحبہ کہیں گئیں ویانا گئیں یہ وہ, اس پہ بہت شور مچا. تو پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ نہیں مریم صاحبہ کہیں نہیں گئیں, وہ یہیں ہیں. پھر جب شور مچا کہ اب 3 دن سے 4 دن سے یہ طیارہ جو ہے یہ ویانا میں کھڑا ہے, تو اس پہ پہلے تو شمائلہ رانا صاحبہ جو وزیر ہے انہوں نے کہا یہ خبر ہی جھوٹ ہے, طیارہ تو لاہور میں کھڑا ہوا ہے. اچھا, لیکن پھر کل مرحلہ عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ طیارہ مینٹیننس کے لیے گیا ہوا ہے. اب یہ طیارہ ابھی مینٹیننس کے لیے گیا, جبکہ دوسری جانب ایک صحافی جو ہے وقاص, انہوں نے کہا, ان کا ایک کہنا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایکچولی یہ طیارہ مریم صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کے بعد ہنی مون کے لیے استعمال ہوا اور یہ طیارہ ہنی مون منانے کے لیے وہاں گیا ہے. جبکہ مریم صاحب عظمہ بخاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ جو ہے مینٹیننس کے لیے گیا. جب مینٹیننس کی بات آئی تو پھر ذرا تھوڑا سا پھر تھوڑا برا آتے پتہ تھا کہ پھر تھوڑا لب کہ بھئی یہ وہ اصل میں مینٹیننس کیا ہے. میں نے کسی سے بات کی, انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو طیارہ ہے یہ کم از کم 500 گھنٹے فلائی کرے گا تو پھر اس کے بعد مینٹیننس شروع ہوتی ہے. تو ابھی یہ تو طیارہ ہی بالکل نیا استعمال ہی نہیں ہوا ہوا, کتنے گھنٹے چل گئے انہیں, 32 گھنٹے 36 گھنٹے, اس سے زیادہ 100 گھنٹے چل گیا ہوگا, 200 گھنٹے چل گیا ہوگا, تو مینٹیننس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ طیارہ جو ماشاءاللہ, ویسے میں آپ کو بتا دوں نا کہ یہ طیارہ 1200 کروڑ اپنی جگہ پہ ہے سر. اب پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد اس کے خرچہ اپنی جگہ پہ ہے. $32,000 ایک پائلٹ کی ہے اور $28,000 ایک پائلٹ کی تنخواہ ہے. اور یہ اگر ہم پاکستانی روپوں میں کنورٹ کریں تو یہ کوئی تقریباً کل $60,000 ماہانہ تنخواہ کی مد میں جا رہا ہے. اب 60,000 کو اگر پاکستانی اس پہ کریں 283 پہ کر لیں, 280 پہ نہیں کرتے, 283 پہ نہیں 280 پہ کرتے ہیں, تو یہ ماہانہ 1,70,00,000 تنخواہ بنتی ہے. اور یہ سارا کچھ اگر کر لیں تو ان کی سالانہ جو ہے وہ بنتی ہے 20,40,00,000 روپے تنخواہ. آپریشنل اخراجات جو ہیں وہ کل 86,15,00,000 روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے. اب 6.5 کروڑ روپے پائلٹس اور انجینئر کی امریکہ میں ریفریشر ٹریننگ وغیرہ کو شامل کر لیں تو کوئی یہ غریب ہم لوگ ہیں نا, ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسے گنتے پھرتے ہیں, بھائی لم سم کر لیں کہ بھائی یہ بھی کوئی 1.5 ارب روپے بن جاتا ہے. ماشاءاللہ سر بڑی بات ہے یار. اور کیا کہتے ہیں, ایک ایسا پنجاب جس کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ, ان کی وزیر اعلیٰ جو سب کی ماں ہے, سب دی ماں جو ہیں, ان پہ اتنا بڑا الزام آ گیا کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں جنید صفدر جو ہے ہنی مون منانے کے لیے یہ طیارہ لے گئے. بڑا سیریس قسم کا یہ الزام ہے. اور اس کی تو کہیں نہ کہیں سے اگر فرض کریں کہ وہ نہیں گئے تو بہتر ہوگا کہ لاہور میں ان کی پریزنس دکھا دیجئے, اور اگر وہ ویانا نہیں گئے اور وہ کہیں اور گئے ہوئے تو وہاں ان کی پریزنس دکھا دیجئے. دودھ دا دودھ پانی دا پانی جگہ راڑے نے سیدھی جی گل کرتی ہے. اور اگر وہ نہیں دکھاتے تو پھر بھائی جان عظمہ بخاری صاحبہ, تو آپ وزیر اطلاعات ہیں, میں آپ کی دل سے قدر کرتا ہوں, آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی داؤ پہ لگ گئی ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. میں وہ آپ کا دیکھیں بڑا ہمدرد ہوں, کون ہے نہیں اچھی گلا تھا کہے گا, ہم ایک بھائی کے طور پہ ہی آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی کریڈیبلٹی بھی میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے وقاص صاحب کی طرف سے, اور سوشل میڈیا پہ قیامت مچی ہوئی ہے اس کے حوالے سے, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہینگر پہ کھڑے ہونے کی کا کرایہ پتہ نہیں $40,00,000 ہے. میں غریب آدمی ہے نا, میری تنخواہ چونکہ ہزاروں میں ہوتی ہے, میں لکھاں تے جاننا, میری زبان خشک ہونے لگ پڑتی ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں رہتی, لڑکھڑانے لگتی ہے, میری زبان غوطہ کھا جاتی ہے. تو اگر وہ نہیں گئے تو پھر کہاں گئے ہیں, وہاں پہ ہوتا ہے وہ پریزنس وہاں پہ ہو جاتی ہے. اور اگر گئے ہیں تو پھر بھائی جان تسی کی کر لو گے, کیا کر لیں گے آپ کے پاس ہے کیا, تجھے